الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی راہ میں قربانی کا ذکر فرمایا ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ اس نے ایک خواب دکھایا۔ اس خواب میں وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہیں، اور یہ ان کا بیٹا کون سا تھا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے یا حضرت اسحاق علیہ السلام؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ بیٹے ایسے تھے کہ اسماعیل علیہ السلام سے عربوں کی پوری بنی اسماعیل کی شاخ پھوٹی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے یہودیوں کی شاخ پھوٹی۔ اس لیے اختلاف اس میں ہے کہ آیا ذبح کیا گیا بیٹا یا جس کو انہوں نے خواب میں دیکھا وہ اسماعیل تھے یا اسحاق تھے علیہ السلام؟ یہودیوں کی مذہبی کتابوں میں جہاں اس قربانی کا ذکر ملتا ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو نامزد کرتے ہیں، ابراہیم، پھر ان کے بیٹے اسحاق، پھر ان کے بیٹے یعقوب، پھر ان کے بیٹے یوسف، اور یوسف کے بیٹے ابراہیم۔ یہ سلسلہ نسب اس طرح چلتا ہے علیہ السلام، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچتا ہے، اور پھر بالآخر یہ سلسلہ سیدنا مسیح علیہ السلام تک ان کی والدہ کے ذریعے پہنچتا ہے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا سلسلہ وہ عربوں میں چلتا رہا یہاں تک کہ اس میں آخری ہستی حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو یہودیوں کا اور ہمارے بہت سے مسلمان علماء کا، ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا نظریہ یہ ہے کہ جس بیٹے کی قربانی اللہ کو مطلوب تھی یا اللہ نے انہیں خواب میں دکھایا تھا وہ حضرت اسماعیل نہیں تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ اس لیے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ ذبح اسماعیل کی بجائے اسحاق کا تھا علیہ السلام، تو خود ہمارے مسلمان متقدمین علماء میں سے بہت سے اس کے قائل ہوئے ہیں۔ اس کو برا نہیں جاننا چاہیے، اور ہمارے یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی روایت کو ترجیح دی جاتی ہے، اس لیے
جو بھی بیٹا تھا اللہ نے ان کو خواب میں دکھایا، اور قرآن اس سلسلے میں صرف اتنا بتاتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو بلا کر کہا کہ میں نے ایسے خواب میں دیکھا ہے اور تمہاری کیا رائے ہے۔ دو چیزیں یہاں پہ واضح ہوتی ہیں۔ ایک چیز تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کے رتبے بیان کیے ہیں، اور جہاں بھی بالعموم قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، اللہ باقی قصے بات حکم اس کو چھوڑ کے ایک آدھ لفظ یا جملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف میں کہتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا ہے کہ شاکر لانعمہ، ہم نے جو انعامات اس پہ کیے تھے، ہمارا بہت شکر گزار بندہ تھا۔ اجتباہ، ہم نے اپنے اس بندے کو پوری دنیا سے چن لیا تھا، اور ہم نے اسے صالح لوگوں میں داخل فرمایا۔ ایک جگہ کمال کی بات کہی ہے اور فرمایا ہے کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ خلیل یا خلت کے معنی یہ بنتے ہیں کہ کسی سے اتنی محبت ہو جائے کہ ایک ذات دوسری ذات میں ضم ہو جائے۔ عام انسانی زندگی پہ غور کرو، بسا اوقات شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ عمر گزرنے کے بعد کئی برس، 40 برس، 50 برس گزرنے کے بعد بیوی پہ شوہر کی شکل غالب آنے لگتی ہے اور ایک مردانہ چہرہ بننے لگتا ہے۔ اسی طرح بسا اوقات بیوی کی محبت غالب آتی ہے اور جو معصومیت اس میں ہوتی ہے یہ مرد کے چہرے پہ آنے لگتی ہے۔ لیکن یہ غور وہ لوگ کرتے ہیں جن لوگوں کو اللہ نے بہت گہری نظر دی ہوتی ہے اور وہ حالات کی تبدیلی کو دیکھتے رہتے ہیں۔ حالات پر غور کرنا، تبدیلیوں کو محسوس کرنا، اور اس تبدیلی کے بعد اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، ان چیزوں پر نظر رکھنا، یہ خاص اللہ کا انعام ان بندوں پر ہوتا ہے جو بندے اپنے اندر فراست کی طاقت رکھتے ہیں۔ اس لیے محبتیں غالب آتی ہیں۔ ہم نے دیکھا ایک بزرگ تھے، ان کی زیارت کے لیے گئے اور بوڑھے ہو گئے تھے اور پتہ نہیں چلتا تھا، نور سے ڈھلے ہوئے سفید کپڑے، چادر پڑی تھی، اور چادر اور چہرے کا فرق محسوس نہیں ہوتا تھا۔ ان کے جو ڈینٹسٹ تھے وہ کسی وجہ سے تعلق تھا، تو انہوں نے کہا مجھے حیرت ہے کہ ان کے دانت گر گئے، اور جب بتیسی لگوانے کے لیے آئے
تو مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ایک بتیسی میرے پاس پڑی ہے، اور پھر بہت ہنسے۔ تو میں نے پوچھا حضرت کس وجہ سے ہنستے ہیں؟ تو فرمایا میرے حضرت کا جب انتقال ہوا تھا تو دانت 32 مصنوعی دانت نکال کے رکھے گئے اور سارے لوگ مصروف ہو گئے تدفین، تجہیز، تکفین میں نے وہ اٹھا لی اور جیب میں ڈال لی۔ تو میں نے کہا حضرت وہ لائیے گا، تو پیمائش کر کے ختم ہو گئی بات۔ آئندہ آئے تو ٹھیک وہ 32 ان کے منہ میں فٹ ہو گئی۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان کے ساتھ دوسرے کی اتنی مشابہت ہو جائے۔ یہ ہو جاتا ہے، محبتوں کا غلبہ اور عشق کی پختگی انسان کو اپنے اندر اور وجود سے نکال کے کسی اور وجود میں داخل کرتی ہے، اور عشق جب غالب آتا ہے تو سب سے مؤثر علاج ہے یہ کبر کا۔ اپنی انا، اپنی شخصیت، اپنا کبر اور اپنی میں ٹوٹتی نہیں جب تک کہ محبت کا کاری وار نہ پڑے۔ 10 چکر لگانا، اور کہاں کریز پینٹ کی سنبھالی نہیں جاتی تھی کہ کیا مجال ہے میری ٹور میں فرق پڑ جائے، اور کہاں کوئی تھوک بھی دے تو کہتا ہے نہیں آپ سے تعلق رکھنا ہی ہے۔ اس فرق کو دیکھو، یہ محبت سب سے کامیاب گر ہے، انا کو ختم کر دیتی ہے، مٹا دیتی۔ کبھی آپ نے منظر دیکھا ہو کہ دوپٹہ رنگتی ہیں خواتین اور للاری کے پاس لے جاتی ہیں، وہ دوپٹہ رنگ کے لیے ڈالتا ہے اور چند لمحوں میں نکال لیتا ہے، اور وہ رنگ ایک ایک دھاگے اور ایک ایک گرہ میں گھل جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں خلت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا، اور قرآن میں آیا کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا، یعنی اللہ کا رنگ اللہ کے اس بندے میں ذرے ذرے میں شامل ہو گیا۔ صبغت اللہ، اللہ کا رنگ، اور اللہ کہتا ہے کہ احسن من اللہ صبغہ، اور لوگوں اللہ کا رنگ جس پہ چڑھ جائے اس سے بہتر رنگ کون سا ہو سکتا ہے۔ عیسائیوں میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بیپٹسٹ اس لیے تورات میں کہتے ہیں کہ وہ رنگ دیا کرتے تھے عیسائی بچے کی پیدائش پہ، جو اب تک جاری ہے۔ تو اللہ کا رنگ چڑھ گیا، اور بیٹے کو انہوں نے دیکھا کہ ذبح کر رہا ہوں تو انہوں نے بیٹے کو بلایا، اور مکمل طور پر خدا کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ آگ میں ڈال دیے گئے، اپنا گھر چھوڑنا پڑا، سب چیزوں سے دستبردار ہونا پڑا، اور ساری زندگی کی قربانیوں کے بعد ایک یہ قربانی رہ گئی تھی کہ بیٹا جو باپ کے مشابہ ہوتا ہے، اور باپ کو خواہش ہوتی ہے کہ میرا نام اس سے چلے اور خاندان باقی رہے، اللہ نے اس کی قربانی مانگی اور وہ بھی تیار ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کی بجائے ایک دمبے کو بھیجا۔
یہ نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سمجھنے میں کوئی غلطی لگی ہو، ایسے نہیں ہے۔ انہوں نے جو کچھ دیکھا بغیر کسی تعویل کے، بغیر کسی توجیہ کے، ٹھیک اس کے مطابق پورا کرنا چاہا۔ عشق تعویل کی اجازت نہیں دیتا، محبت تعویل کی اجازت نہیں دیتی۔ جان جو تھی ایک حاضر کر دی، پھر بھی رہے شرمندہ سے، دل والے خود لکھ لیں گے سرخی اس افسانے کی۔ محبتوں کی داستانیں جو رقم کرتے ہیں اور تاریخ ان کے نام کو محفوظ رکھے یا نہ رکھے، عشق اس کی مثال دیتا ہے کہ جب انسان محبتوں میں ڈوبتا ہے اور اخلاص اس میں شامل ہو، ہوس نہ ہو، تو پھر وہ شاندار انسانی اخلاقیات کی پہچان بھی ہوتا ہے اور جنم بھی دیتا ہے۔ محبتوں میں فسق کیا، محبتوں میں گناہ کیا؟ بھوک لگی ہوئی تھی، نان کھا لیا، کلچا کھا لیا، یا 2 جلی ہوئی روٹی کے ٹکڑے کھا لیے، پیٹ بھرا اور سب محبتیں کافور، تو کون اور میں کون۔ اور محبتیں اگر خالص ہوں تو سمندر کا پانی ہوتی ہیں، جتنا پیو نمک کی وجہ سے اتنی پیاس بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے صوفی کہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں واصل زیادہ اچھا ہے بنسبت سالک کے۔ ہم کہتے ہیں سالک زیادہ اچھا ہے بنسبت واصل کے، کہ اس کے لیے ہر صبح نئی صبح ہوتی ہے، ہر جام نیا جام ہوتا ہے، ہر تجلی اس کے لیے کوئی اور کائنات کے سربستہ راز کھولتی ہے۔ اس کو جو سفر نصیب ہوتا ہے وہ اس کا سفر اس عالم ناسوت کو طے کر کے عالم لاہوت اور ملاکوت تک اپنی کمند ڈالتا ہے، اور کمند ڈالتا ہے یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا پہ پہنچتا ہے، اور اللہ کے وہ فیصلے جو لوح محفوظ میں ہوتے ہیں انہیں پڑھتا ہے، اور وہ اس سے بھی آگے کی پرواز کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کی رسائی عالم امر تک ہو جاتی ہے۔ امر اور خلق دونوں میں فرق ہے، اور اللہ کہتا ہے الا لہ الخلق والامر، لوگوں خلق بھی میرا ہے اور امر بھی میرا ہے۔ وہ عالم امر میں جب متمکن ہوتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ ادب اور احترام کیا چیز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دیکھا وہ عالم امر کی ایک چیز تھی۔ اس دنیا کے علاوہ جو دنیایں اور ہیں ان میں ایک خیال کی دنیا بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بجائے اس کے کہ اس خواب کو دیکھ کے وہ عالم خیال میں چلے جاتے، وہ خیال کی دنیا میں چلے جاتے، انہوں نے اپنے آپ کو وہ جو رنگ تھا اسی میں رنگ کر دیا، اپنے آپ کو رنگ دیا اور کہا بیٹا چاہیے یہ لے۔ عالم خیال ایک الگ دنیا ہے۔ اس عالم خیال کا اثر دوسرے کی روح پر پڑتا ہے۔ محبتیں اس عالم خیال سے پیغام بھیجتی ہیں اور پیغام کو وصول کرتی ہیں۔ محبتیں اس عالم خیال میں تصرف کرتی ہیں، اور وہ عالم خیال جو ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں گئے۔
اگر عالم خیال میں چلے جاتے تو بیٹے کے ذبح کی بجائے پھر کیا ہوتا سوچو۔ عالم خیال وہ تصویر دکھاتا ہے جو حقائق پر مبنی ہوتی ہے اور وہاں پر تعویل اور توجیہ کرنی پڑتی ہے۔ ایک انسان عالم خیال کی ایک چیز دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد وہ صورت اگر پہچان سکے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ ہمیں چائنیز نہیں آتی، لیکن ایک بچہ جو چائنا کی زبان جانتا ہے وہ جو ہی دیکھتا ہے ایک حرف کو فوراً پہچانتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ کمپیوٹر کی اپنی ایک لینگویج ہے، جس کو نہیں آتی وہ 100 مرتبہ بھی دیکھے اس کے لیے ہونا نہ ہونا برابر ہے، کیونکہ وہ لفظ جو کچھ اس سے کہہ رہا ہے اس کے پاس کان نہیں ہے کہ اسے سن سکے، آنکھ نہیں ہے کہ اسے دیکھ سکے، دماغ نہیں ہے جسے سمجھ سکے۔ اور عالم خیال بولتا ہے، عالم خیال سمجھاتا ہے، اور عالم خیال واضح کرتا ہے کہ بچے یہ یہاں پر اس دنیا میں اس کا یہ مطلب ہے۔ ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے خواب دیکھا، وہ عالم خیال تھا، اور کہا کہ اللہ کے رسول میں نے آج رات دیکھا کہ میرے اس حجرے میں جہاں آپ تشریف فرما ہیں 3 چاند نیچے آئے اور زمین میں چلے گئے۔ اب وہ چاند کیا ہے؟ وہ عالم خیال نے ایک صورت سامنے رکھی ہے، وہ عالم خیال کی یہ صورت اصل میں کیا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 3 بڑی ہستیاں تمہارے اس حجرے میں دفن ہو جائیں۔ آدمی دیکھتا ہے سورج چڑھ گیا اور پھر سورج غروب ہو گیا، تو عالم خیال سے سمجھاتا ہے کہ جو سورج ڈوب رہا ہے نا، یہ جس کو دیکھ رہے ہو یہ اس کی موت ہے، اور دیکھو جو کہنا سننا ہے کر لو، یہ بھی چل رہا ہے۔ عالم خیال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ اس کو دیکھا، کئی مرتبہ۔ ایک دن ارشاد فرمایا کہ ابو جہل کو میں نے رات دیکھا، جنت میں گھوم رہا تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بدر ہوئے کئی برس ہو گئے تھے، ہم حیران ہوئے کہ جسے ہم نے مارا ہے کفر اور اسلام کا مسئلہ، وہ جنت میں چلا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب۔ سب چپ ہو گئے، کسی نے کوئی تعبیر نہیں دی۔ اور جس دن ابو جہل کے بیٹے اکرمہ آئے، اکرمہ بھاگ گئے تھے جدہ اور وہ جا رہے تھے حبشہ، تو بیوی جا کے ملی، اس نے کہا نہ بھاگ، غلط فہمیاں ہی ہیں، جھوٹ ہیں، میں نے انہیں مکہ میں دیکھا ہے، نہایت عظیم، نہایت شفیق، بہت معاف فرمانے والے، چلو لے آئی اپنے شوہر کو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ابو جہل کا بیٹا آ رہا ہے، اٹھے ایک دم سے اور اپنی چادر اوپر والی اتار کے اکرمہ پہ ڈال دی اور فرمایا اکرمہ تجھ جیسا عقل مند بچہ، میں حیران تھا کہ تم میرے پیغام سے بے خبر ہو۔ اور آپ نے فرمایا لوگوں یہ ہے ابو جہل کا خون جسے میں نے جنت میں دیکھا۔ یہ سب عالم خیال ہے جہاں صورتیں بدلتی۔ صحیح بخاری میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دجال کو دیکھا بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، اور دوسری جگہ آیا ہے کہ بیت اللہ میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ تعبیر دینے والوں نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دجال طواف کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس امت کے آخری دور میں
دجال بیت اللہ کا طواف کریں گے، وہ دجال جو حرام مال کھاتے تھے، وہ دجال جو لوگوں کے ٹیکس لے لے کے خون چوس چوس کے 27ویں کو جا کے عرس اپنے باپ دادا کا مناتے تھے، وہ دجال جو لوگوں کی زمینیں ہڑپ کرتے تھے، وہ دجال جو لوگوں کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالتے تھے، وہ دجال جو اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے تھے، اور وہ دجال جو کبھی سچائی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، جانتے بوجھتے کہ یہ باطل ہے، اس کے باوجود اس کے ساتھ کھڑے تھے، یہ سارے دجال چلے جاتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، رب میں جگہ نہیں ملتی۔ کوئی پوچھے کہ دجال اور اس کی اولاد، تم نے جو اپنے ملک میں انصاف نہیں کیا اور ظلم مچا رکھا ہے، تم کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی خواب کی تعبیر تو نہیں؟ اسی عالم خیال کی دنیا بہت وسیع ہے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام عالم خیال میں چلے جاتے تو پھر بیٹے کو ذبح کرنے کی بجائے دمبا ذبح کرتے، لیکن وہ عالم خیال میں نہیں گئے۔ اس فلسفے کو سب سے بڑے شارح، اور اب تک شاید ہی اس سے کوئی بڑا آدمی امت پہ پیدا ہوا ہو، ابن عربی نے فصوص الحکم میں اور فتوحات مکیہ میں بیان کیا ہے، اور انہوں نے عالم خیال پر بحث کی ہے۔ اگر علم میں ڈوبنا ہو، ایک کدو ہوتا ہے نا، اندر سے کھوکھلا ہو، سمندر میں پھینک دو تیرتا رہتا ہے، ڈوبتا نہیں ہے۔ بہت سے لوگ معلومات کا ذخیرہ بادشاہ ہوتے ہیں، لیکن علم کی گہرائی اور چیز ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے ٹائم میں ایک اس کی وڈتھ ہوتی ہے، ٹائم میں ایک لینتھ ہوتی ہے، اور ٹائم میں ایک ڈیپتھ بھی ہوتی ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے سرے سے ٹائم ہی کا انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا دنیا میں زمانے نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اس ڈیپتھ میں گئے اور انہوں نے ڈھونڈ نکالا اس راز کو یا یاقوت کو یا ہیرے کو۔ انہوں نے کہا کوئی چیز نہیں ہوتی، ٹائم ایسا نہیں ہوتا جسے تم سمجھتے۔ علم کی ڈیپتھ میں جانا ہو، پڑھنا ہو کہ علم کیا چیز ہے، یہ عالم ناسوت کیا ہے، فرشتوں کا عالم ملکوت کیا ہے، لاہوت کیا ہے، اور عالم خیال کیا ہے، اور عالم عقل کیا ہے، تو پھر علم کی گہرائی میں جانا پڑتا ہے۔ اور گہرائی میں پہنچ کے بھی کیا خوبصورت بات کہی نیوٹن نے۔ اس نے کہا علم کا سمندر بہت دور ہے، ہم تو بچوں کی طرح اس کے سمندر کے کنارے پہ جو ریت پڑی ہے اس سے چھوٹے چھوٹے گھروندے بنا رہے ہیں، علم کا سمندر بہت دور۔